ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، جہاد، جنگ، خوریزی، جہاں پر یہ سب کہا جاتا ہے، یہاں انسان آ کر دیکھے اسلام کا جو تصور جہاد ہے وہ کیا ہے۔ اسلام کا جو تصور جہاد ہے یہاں پر واضح ہوتا ہے۔ جہاد ہوگا تو کیا ہوگا؟ اب اس پہ ذرا غور کریں، جہاد ہوگا تو کیا ہوگا؟ جہاد ہوگا تو مشرکین سے جب جنگ ہوگی تو ظاہر ہے کہ ان کو شکست دی جائے گی۔ جو تصور جہاد، ان کو جب شکست دی جائے گی نتیجہ کیا ہوگا؟ ان کی سرزمینوں پر قبضہ ہوگا، اسلام کا غلبہ ہوگا۔ جہاد کا جو اگر ظاہری مفہوم آپ اگر دیکھیں تو یہی ہے۔ جہاد میں کیا ہے کہ انسان، جہاد کسے کہتے ہیں؟ جہاد کا تصور اور جہاد کا مفہوم، اس پر تھوڑی سی توجہ کریں۔ تصور جہاد دو چیزیں ہیں، ایک جہاد ہے اور ایک قتال ہے دین کے اندر۔ قتال کا مطلب تلوار چلانا ہے، جہاد کا مطلب تلوار چلانا نہیں ہے، توجہ کیجیے گا، وہ قتال ہے۔ لڑنا جو ہے وہ قتال ہوتا ہے، جہاد یہ نہیں ہے۔ جہاد کا مفہوم اس سے بالاتر ہے۔ کیا ہے؟ لغت میں بیان کیا، بذل الوسعۃ والطاقۃ فی سبیل اعلاء کلمۃ الاسلام۔ اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی صلاحیتوں کو صرف کرنا جہاد ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تم تلوار نہیں چلا سکتے، قلم چلا سکتے ہو، اسلام کی بلندی کی قلم چلاؤ، یہ جہاد ہے، یہ جہاد ہے۔ تم کچھ نہیں کر سکتے، صبر کر سکتے ہو، خاموش رہ سکتے ہو، خاموش رہو، جہاد ہے۔ خاموشی ایک منزل پر جہاں پر اسلام کے لیے مفید ہو، خاموشی جہاد ہے۔ اور کہیں پر خاموشی اسلام کے ساتھ بغاوت ہے۔ اظہار حق کرو، جرأت ہونا چاہیے، بولو۔ یہاں پر بولنا جہاد ہے، کہیں پر خاموش رہنا جہاد ہے، کہیں پر بولنا جہاد ہے۔ اب عزیزو یہاں تک بات آ گئی تو ایک بات کہتا چلوں، اس کے بعد جو گفتگو ہو رہی تھی وہیں سے متصل ہوں گا کہ آج بھی جو ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے، روایتوں میں ہے کہ مشکلات سماج اور معاشرے میں وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں جہاں پر جاہل بولتا ہے، عالم خاموش رہتا ہے۔ جاہل بولتا ہے، عالم خاموش ہے، پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ہماری جو صورتحال ہے اس کے اوپر تھوڑا توجہ کریں۔ دیکھیں، نظریات میں اختلاف ہو سکتا ہے، فکر میں اختلاف ہو سکتا ہے، روش میں، کام کرنے میں، سب میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہم سب وابستہ ہیں در اہل بیت سے۔ ہم سب وابستہ ہیں در اہل بیت سے۔ اور اہل بیت کی تعلیمات کیا ہیں؟ یہاں پر سکھایا یہ گیا ہے کہ اگر کوئی دین کا شعور رکھنے والا ہے، دین کو گہرائی سے سمجھتا ہے تو وہ معتبر ہے۔ کتنا معتبر ہے؟ اتنا معتبر ہے کہ امام کے ساتھ جڑنے والے جڑ رہے ہیں، لیکن ایک خاص فرد ہے کہ جسے امام خصوصی طور پر خط لکھ کر بلا رہے ہیں۔ من الحسین الغریب الی الرجل الفقیہ۔ اس کا مطلب حسین بتا رہے ہیں کہ کربلا کو سن 61 ہجری میں بھی فقیہ کی ضرورت تھی۔ سلامتی امام زمانہ بآواز بلند صلوات۔ جبکہ حسین جہاد کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں۔ فقہا کا کام مثال کے طور پر یہ نہیں ہے، لیکن امام بتا رہے ہیں یہ جہاد جو حسین کا جہاد ہے معتبر تب ہوگا جب دین کے اندر گہرا شعور رکھنے والا فقیہ حبیب ابن مظاہر حسین کے ساتھ آئے گا۔ کل حسین کی نظریں تلاش کر رہی ہیں، آج یہ کیسے حسینی ہیں کہ جو فقیہ کو دیکھ کر
ان کے چہرے پر رنگ آ جاتا ہے، بدل جاتا ہے چہرہ، مراجع کو دیکھ کر عجیب منزل ہے، علماء کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ علماء امناء الرسل، یہ امین ہیں انبیاء کے، مرسلین کے، یہ امین ہیں۔ اور پھر کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے گھر کی جو داخلی گھر کے اندر کی بات ہے، اگر آپ دیکھیں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں اور جن کی پاکیزہ مائیں پاکیزہ تربیت کرتی ہیں، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہی کہا جاتا ہے کہ بیٹا جو بھی ہے گھر کے اندر، ان کی گھر کی باتیں باہر نہیں نکلتی۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر کسی عالم کی کوئی بات بری بھی لگ گئی ہمیں، تو اس کا طریقہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم جائیں جا کر کہیں پہ FIR کرا دیں کہ بھئی یہ عالم، وہ کچھ بھی ہو اس کے اوپر اگر کوئی اعتراض بھی ہو تو اس کا حل تو یہ نہیں ہے، اس کا طریقہ تو یہ نہیں ہے کہ ہم جا کے اس کی رپورٹ کرا دیں۔ بدنامی کس کی ہوگی؟ جب نیوز پیپر میں نکلے گا، لوگوں کے سامنے آئے گا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ جس طریقے سے دوسرے لوگ ان کے اوپر مختلف کیس ہیں، ان کے علماء پر بھی کیس ہیں، اور عجیب بات یہ ہے دوسروں پر کیس لگانے والے دوسرے ہیں، یہاں پر سب اپنے ہیں۔ بڑی افسوس کا مقام ہے۔ تو اس منزل پر توجہ کیجیے گا کہ جہاں پر حق بات ہے وہاں پر انسان بولے۔ اور ابھی جو حادثہ ہوا ہے، جو واقعہ ہے، وہ آپ کے پیش نظر ہے۔ مجھے اس سے یہاں پر لینا دینا نہیں ہے کہ وہ لوگ انہوں نے کیا کہا، کیا لکھا، کیا بولا، اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں بھی بعض چیزوں سے متفق نہ ہوں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال علماء ہیں، علماء کا ایک احترام ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جہاں پر توقع یہ تھی کہ بڑے پلیٹ فارم سے علماء کے ذریعے سے یہ بات سامنے لائی جاتی کہ جو کچھ ہوا ہے ہم اس سے راضی نہیں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا، تو ہم جیسے لوگوں کو کہنا پڑ رہا ہے مجبوراً کہ بہرحال اظہار حق ہونا چاہیے۔ علماء کی ایک قدر ہے، ان کی ایک منزلت ہے، ایک عالم کا احترام کیسے کیا جاتا ہے یہ کربلا بتاتی ہے۔ ورنہ آپ سوچیں ابو الفضل عباس اور حبیب ابن مظاہر کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں، اور کافی نہیں ہے، اس کے بعد بھی آپ دیکھیں سید الشہداء یہ نہیں کہہ رہے بس کافی نہیں، اکبر تم بھی جاؤ، اس لیے کہ فقیہ آ رہا ہے، ایک فقیہ آ رہا ہے۔ تو آپ علماء کا آپ احترام دیکھیں، یہ منزل ہے علماء کی۔ اور پھر اگر ہم علماء کی عزت اور آبرو کے ساتھ کھیل جائیں، کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی آبرو کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ یعنی خود سوچیں آپ کہ گھر کی ہانڈی کو چوراہے پر لا کر پھوڑنا کوئی اچھی بات ہے؟ غلط ہے۔ تو جب یہ غلط ہے تو یہ شعور آنا چاہیے جوانوں کے درمیان میں کہ اگر کوئی اس طرح کی کوئی بات کر رہا ہے تو جو کچھ بھی ہو سکے اپنی طرف سے اظہار برات کیا جائے اور کہا جائے کہ بھائی یہ غلط ہے۔ بہرحال گفتگو یہاں پر تھی کہ جہاد کا مرحلہ، بات نکل کے دوسری طرف چلی گئی